لیکن اس گنجان آبادی میں معدود افراد کی شرکت باعث تشویش۔ عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ذوق سماعت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ حضرات جلوگر تو ہیں، تشریف تو فرما ہیں، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اگر درود پاک اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیں تو آپ کی نامۂ اعمال بے پناہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بے پناہ پسندیدہ ہے، مگر وہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کو پڑھنا اور میزان عمل پر بہت بھاری ہے۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ تو عزیزان گرامی، آپ لفظ سبحان اللہ اگر کہتے رہیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے نامۂ اعمال میں اس قدر اضافہ ہوگا۔ بعض اقوال میں مروی ہے کہ میزان عمل کو یہ کلمات بھر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ کہتے رہیں تو یقین جانیں ہمارے نامۂ اعمال کے لیے بے پناہ مفید ثابت ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، میلاد پاک کی محفل ہے یہ، اس کی فضیلتوں سے ہم کما حق آشنا نہیں ہے کہ یہ کیسی بات اور کیسی برکت محفل ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی جو اپنے وقت کے جلیل القدر محقق اسلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف میلاد مصطفیٰ جہاں پہ منعقد یہ محفل ہوتی ہے، اس کے لیے رب کائنات 100 فرشتوں کو اسپیشل طور پہ پیدا فرماتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پورے ایک سال جس گھر میں میلاد منائی جاتی ہے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب کائنات کو اپنے محبوب کا ذکر خیر اس قدر پسندیدہ ہے کہ صرف محفل میلاد جس جا پہ ہو، جس جگہ پہ ہو، جس مکان پہ ہو، اس کی زیارت کے لیے 100 فرشتوں کو رب کائنات تخلیق فرما دیتا ہے، جن کی ڈیوٹی اس گھر کی زیارت کرنا، اس مکان کی زیارت کرنا، اس جگہ کی زیارت کرنا جہاں پہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ قربان جائیں، اللہ جسے پسند فرماتا ہے ان سے اپنے محبوب کا تذکرہ بھی کرواتا ہے اور اہتمام بھی کرواتا ہے۔ ہر ایک قسمت میں یہ بات، یہ عمل خیر نہیں ہوتی۔ وہی علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک غریب مسلمان اسے بڑا شوق ہوا کہ میں بھی محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کروں، لہذا اس شخص نے میلاد پاک کا اہتمام کیا، اپنے علاقے کے لوگوں کو بلایا مسلمان شریف میں، مگر بڑا غریب تھا، ایک ہی کمرہ تھا، میلاد خانی ہو رہی ہے، مسلمان شریف میں جتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھ گئے، بقیہ لوگ باہر کھڑے ہو کے میلاد پاک سماعت کرنا۔
تو اس مسلمان کے پڑوس میں ایک یہودی فیملی ہے. اس کی عورت نے دیکھا کہ آج تو میرے پڑوسی مسلمان کے گھر میں یہ کیسی بھیڑ ہے. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ اپنے پروفیٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے. پتہ نہیں اس یہودی عورت کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی اور دیکھا کہ مسلمان کھڑے ہیں. اس نے اپنے گھر سے ایک چادر نکالی اور محفل میں کھڑے ہوئے لوگوں کے بیچ میں ڈالی. مسلمان سمجھ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اس چادر کو بچھا کے بیٹھ گئے. بہرحال میلاد پاک اختتام پذیر ہوا. صلاۃ و سلام دعاؤں کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جب صبح وہ عورت یہودی بیدار ہوئی تو بیدار ہوتے ہی اپنے پرسنل سامانوں کو پیک کر دیا. جب اس کا شوہر یہودی دیکھتا ہے کہ ارے میری بیوی یہ اپنے کپڑے لتے ساری چیزوں کو بھر رہی ہے, پیکنگ کر رہی ہے, حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے اے میری زوجہ آخر کیا بات ہو گئی؟ یہ تو لگتا ہے کسی سفر کی تیاری میں, اور سفر بھی ایسا نہیں بلکہ اپنے پورے ساغو سامان کو تو یکجا کر رہی ہے. کیا بات ہے؟ کوئی ناراضگی ہو گئی مجھ سے, کوئی خطا ہو گئی مجھ سے, کوئی تکلیف میں نے پہنچایا کہ تو لگ رہا ہے اپنے مائکے جا رہی ہے؟ وہ یہودی عورت کہتی ہے نہیں, میں تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, اب ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. وہ شوہر اور بھی حیران پریشان, معاملہ کیا ہے؟ یہ عورت میری بیوی کل رات میں بخوشی سوئی, صبح اٹھ کے یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. بڑا حیرت زدہ ہوا, پھر پوچھتا ہے کہ آخر بتاؤ تو تم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ کل مسلمانوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا تھا. میرے دل میں تھوڑی سی خیر چاہ اٹھی, میں نے چادر پہنا تو رات میں جب نیند میں سوتی ہوں تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک عظیم شخصیت بہت ہی خوبروح خوبصورت ذات اقدس میرے پاس آتی اور کہتی ہے کہ اے یہودی عورت, تو نے میرے ذکر کے لیے ایک چادر پھینکا جس میں میری امت بیٹھ گئی. تیرا عمل اتنا پسندیدہ ہوا میرے نزدیک کہ اب میری غیرت کو گوارا نہیں ہے, تو جہنم میں چلے گی. اس لیے اٹھ اور کلمہ پڑھ. لہذا میں حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر دست مصطفیٰ پر کلمہ اسلام ہو. اب جب مسلمہ ہو چکی ہوں اور تو یہودی ہے تو ایک یہودی ایک مسلمان نہیں ہے. لہذا یہ کہنا تھا اب تیرا میرا ایک ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. اتنا سننا تھا کہ وہ مرد یہودی کہتا ہے کہ سن تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں نہیں تو جائے گی. جس ذات نے تجھے کلمہ پڑھایا اسی ذات نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا. تو بھی مسلمان, میں بھی مسلمان. نعرے رسالت, سرکار قیامت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. عزیزان گرامی, یہ میلاد پاک کی برکت, یہ اصول ہے میلاد پاک کے لذات کہ ایک بیمان شخص بھی تھوڑی سی مدد کر دے, اگر کر دے تو میرے حضور کو گوارا نہیں کہ وہ جہنم میں چلے. تو ہم کلمہ کو مسلمان, اپنے نبی کے امتی, پیدائشی مسلمان, اگر ہم اپنے نبی کی تعظیم کے لیے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں تو نبی کی کتنی عطا ہم پر ہوگی, نبی کی کتنی رحمتیں ہم پر ہوگی, نبی کی عنایات ہم پر کتنی ہوں گے. برادران ملت اسلامیہ, یہ محفل ہمیں یقین ہے کہ دیکھنے میں تو مختصر ہے لیکن وہی لوگ آتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ
بھلائی لکھا ہوتا ہے، جن سے حضور پاک محبت فرماتے ہیں، انہی کی قسمت میں میلاد پاک کا انعقاد کرانا بھی ہوتا ہے اور شریک ہونا بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کی قسمت میں نہیں۔ عزیزان گرامی، میلاد پاک پہ آج طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی کنفیوژن پیدا کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام نے نہیں میلاد منایا تھا، صحابہ کرام نے جلوس نہیں نکالا تھا، یہ نیا کام ہے، یہ خراب ہے، یہ دلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ عزیزان گرامی، اتنے دلائل اس میلاد پاک پہ ہیں کہ اگر میں دلیل دینے پہ آؤں تو پوری شب گزر جائے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مکمل دلیل بھی نہیں ہو پائی۔ میں بس تھوڑی سی بات کہہ کے اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر یہ دلیل ہو کہ بہت سے صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تھا اس لیے میلاد منانا ناجائز، تو میں ہزاروں ایسے کام گنا سکتا ہوں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا مگر آج کرنا باعث ثواب ہے اور ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں مدرسے ہوتے تھے، پہلے بتائیے، پکے مدرسے ہوتے تھے؟ آپ نے سنا ہے کہ حضور صحابہ کرام نے حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی باضابطہ کورس میں درسگاہ میں پڑھایا ہو؟ یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہ صحابہ کرام کے دور میں باضابطہ کلاسز ہوتی تھی، نہ صحابہ کرام کے دور میں چھپی ہوئی حدیث کی کتابیں تھیں، نہ صحابہ کرام کے دور میں یہ بخاری شریف، مسلم شریف اجلہ اصحاب کرام کے دور میں تھی، اور نہ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ چھپی ہوئی زیر زبر والی قرآن تھی، نہ مدرسوں کے جلسے ہوتے تھے، اور نہ ختم بخاری شریف جو آج کل ہر مدرسے میں ہوتی ہے، ہزاروں میں لائن لگا دے گا۔ اگر معیار یہی رہے کہ جو کام صحابہ کرام کے دور میں ہوا تھا وہی کام کرنا جائز ہوگا، جو صحابہ کرام کے بعد ہوگا وہ ناجائز ہوگا، تو ہمارا اور ان کا یا کسی کا بھی سارا کام ناجائز ہو جائے گا۔ پھر مدرسے بند کرنے پڑیں گے، جلسے بند کرنے پڑیں گے، اور بڑے بڑے مدرسوں کے 100 سالہ جشن منائے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب سنی مسلمان میلاد پاک کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ شرک کا گلا کٹ جاتا ہے، شرک کی گردن کٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اور پیدائش کس کی ہو رہی ہے؟ میرے آقا کی ہو رہی ہے۔ پیدائش ہونا، میلاد کہنا مطلب یہ ہے کہ میرے حضور خدا نہیں ہے نہ خدا کے برابر ہے۔ ہم کفر و شرک کا گلا کاٹتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی بشیر القادری صاحب قبلہ۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ برکتی، فضیلت، اور ہم ہر سال جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ محفل منعقد ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں، خطبہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ اس میں کون سا عمل بتا دیں آپ کی ناجائز ہے؟ بتا دینا کوئی عمل ناجائز ہے؟ تو بہرحال برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پورا شور دور میں امت مسلمہ یعنی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری کیفیت، ہماری حالت، ہماری استطاعت اور ہماری تعداد، یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر ہمارا معاشرہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا سماج
ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہماری سوسائٹی، اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ غور کر لیں تو ہمیں رونا کہ ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی ذات اور پرسنالٹی کے مقابلے میں جب سے روئے زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ایسی ذات نہ دنیا میں آئی ہے نہ قیامت تک آئی ہے، اس نبی کے فالوور ہیں، مگر اس کے بعد بھی ہماری پستی کا عالم کیا ہے؟ نہ ہم دین کے ہیں نہ ہم دنیا کے ہیں، نہ ہمارا مقام یقین مانیے بے عملی کی وجہ سے نہ دین میں ہے نہ دنیا میں۔ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم خدا سے محبت کے دعویدار، کیا مطلب؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرنے والے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ قربان جاؤ، ہمیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم توحید کے علم بردار ہیں، تو یہ ڈائریکٹ نہیں چلنے والا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، دعوے دار، دعوے کی اصل کیا ہے کہ اگر دعوی محبت خدا ہے تو اتباع نبی شرط ہے، بغیر نبی کے اتباع کے ہم خدا کی محبت کی دعوے داری ہماری غلط ہے، یعنی دعویٰ بھی اصل ہے، چھوٹی ہے محبت کی۔ تو اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے، نبی کے فالوور بن جائیں گے، تو یقین جانیں اللہ ہمیں پسندیدہ بنا دے گا، برگزیدہ بنا دے گا، اللہ ہمیں پیار کرنے لگے گا۔ کب؟ جب ہم اپنے نبی کی اتباع کریں، پیروی کریں، فالوور بنیں۔ اور ہم نبی کی اتباع کیسے کریں گے؟ ہم نبی کی پیروی کیسے کریں گے؟ فالو کا مطلب یہ ہوتا ہے، اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے، پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی پیروی کریں اس کی کاپی، اس کے عکس نقش قدم پاک کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ مطلب ہمارے نبی نے جو فرمایا اس کو مانی، جن چیزوں سے روکا ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ مگر ہمیں تو علم ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا زندگی میں، کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع فرمایا، کن چیزوں کے لیے ہمیں روکا ہے، ہم جانتے ہیں، تو ہم پیروی کیسے کریں گے؟ آج دیکھیں ہم سوشل میڈیا میں فالوور بنتے ہیں، فیس بک پہ فالوور بنتے ہیں، انسٹاگرام پہ فالوور بنتے ہیں، واٹس ایپ پہ فالو کرتے ہیں، دنیاوی شخصیت کو، دنیاوی لوگوں کو اس سے ملتا کیا ہے؟ صرف نفس کی تسکین ملتی ہے اور آخرت کی خرابی ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور جلوہ گری ایسے موقع پہ ہوئی، ایسے حالات پہ ہوئی جس وقت پوری دنیا میں صرف ظلمت کدے تھے، حالات اتنے نازک ترین تھے پوری دنیا کے کہ ہم اس کا اگر تاریخی جائزہ لیتے ہیں تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں تشریف لائے، جس سماج میں تشریف لائے، جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے کی عکاسی قرآن یوں کرتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک نبی پاک کی آمد سے پہلے لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ کیسی گمراہیوں میں تھے؟ کھلی ہوئی گمراہیوں میں۔ عزیزان گرامی، کیسی گمراہی؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس وقت کی تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کریں گے جس دور میں میرے آقا کی
جلوگری ہوتی ہے، بےست ہوتی ہے، جس وقت میرے آقا تشریف لاتے ہیں، میں چند جھلکیاں دکھانا چاہوں گا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کا معاشرہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جنہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ حضور میں نے 6 یا 7 سال اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا ہے اور اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معاشرہ تھا۔ جانتے ہیں بیٹے اپنے ماؤں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، یعنی ایک عرب کی 23 شادیاں ہوتی تھی، لیکن جب وہ عربی مرتا تھا تو اس کے عقد میں جتنی بیویاں ہوتی تھیں اس کی ملکیت کے ساتھ، پراپرٹی کے ساتھ اس کی بیویوں کو بھی ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ عورت اس وقت جج ایک پراپرٹی مانی جاتی تھی۔ اگر مکان یا زمین کی تقسیم ہوتی تھی، عورتوں کو بھی تقسیم ہوتی تھی، تو بیٹوں کے حصے میں زمین کے ساتھ ان کی سوتیلی مائیں بھی آتی تھی۔ اب یہ بیٹے لے جا کے بازار میں ماؤں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی تھی، معاشرہ اس قدر ظالم تھا کہ اکثر تو انہیں مار ڈالتے تھے۔ اگر کوئی نرم دل گھر ہے زندہ بھی رہتی تھی تو ان کی زندگی بڑی بوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک جب بیوہ ہوتی تھی، معاشرہ کیا کہتا تھا انہیں؟ معاشرہ انہیں ابھاگن مانتا تھا، منحوس مانتا تھا۔ مزاج یہ بن چکا تھا کہ ایک بیوہ کی نگاہ میں اگر ہماری چہرے پہ اگر ہماری نگاہ پڑ جائے تو ہمارا پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک میں بھی یہ دستور تھا کہ جب ایک شوہر مرتا تھا تو اس کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کہا جاتا ہے۔ تو عورت بحیثیت ماں ہو یا عورت بحیثیت بیٹی ہو یا عورت کسی بھی شخص میں بھی، سب سے زیادہ ظلم و ستم یہ صرف نازوں پہ تھا۔ لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو دیکھے قربان جائے جس دور میں عورت ایک بیوہ عورت دال کوٹھی میں زندگی گزارتی تھی، میرے نبی نے 25 سالہ تک جوانی میں 40 سالہ حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کر کے یہ دنیا کو ترس دیا تھا کہ زمانے کے جاہل لوگ سہاگن کا ابھاگن بناتے ہیں، لیکن محمد عربی ابھاگن کو سہاگن بنایا۔ میرے آقا نے 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر کے یہ ترس کیا تھا کہ یہ بیوہ ہے، انہیں بھی زندہ رہنے رہا ہے، یہ بھی سماج میں زندگی گزارے گی، یہ بھی قابل رشک زندگی گزارے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پختگی جوانی 25 سالہ جوانی میں جس وقت شباب پہ زندگی ہوئی ہے، اس 25 سالہ جوانی میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا تھا۔ آج دنیا کو وہ نکاح دکھائی نہیں، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہم جواب دے سکے۔ آج میرے نبی کی ذات پہ اعتراض کیے جاتے کہ محمد عربی نے عورت کو حقوق نہیں دیے، عورت کے رائٹ نہیں دیے، وومن رائٹ نہیں دیے، بچوں کا استحصال اسلام کرتا ہے، لیکن پوری زمین میں کوئی دکھا دے کہ جس زمانے میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ایک بیوہ کو اتنا قابل نفرت مانا جاتا تھا کہ اسی کے باپ بھائی بیٹے چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بس زندگی گزرتی تھی اندھیری کوٹھی۔ لیکن ایسی بیوہ ذات سے میرے نبی نے نکاح کر کے یہ ثابت کیا، احساس کیا کہ نہیں کیا؟ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین پہ دفن کر رہے تھے، میرے آقا طرف اٹھے اور فرمایا کہ نہیں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہے بلکہ قابل رحمت ہے۔ سن لو میرے امتیوں، اگر یہ بیٹی یہ ساتھ من النار ہے، یہ ایک قیامت کے دن تمہارے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ جس کی ایک بیٹی
اور جس نے بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے کے نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ، جس کی 2 بیٹیاں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے، جس کی 3 بیٹیاں اس کے لیے جنت کے 3 دروازے، جس کی 4 بیٹیاں جنت کے 4 دروازے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اگر اس کی بیٹی نہ ہو، آقا دو جہاں نے فرمایا اگر وہ بیٹی کی خواہش یہ دل میں رہے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اگر بیوہ ہے تو یہ احسان فرمایا، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو کہا کہ یہ زحمت نہیں، یہ رحمت ہے، یہ باب الجنان ہے، یہ ساتھ من النار ہے۔ ماؤں کو جب اولادیں پیش کیا کرتے تھے تو میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ تم ماؤں کی قدر نہیں کرتے ہو، لیکن یقین جاؤ یہی مائیں ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر جنت تمہیں چاہیے تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جانا پڑے گا۔ لائیے پوری ہسٹری میں دنیا کے دعویداروں سے آپ سوال کیجیے، ایسا پیارا جملہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے کہا، خدا کی قسم کسی تاریخ میں، کسی مذہب میں اور کسی بھی فارمر میں ماں کے لیے اتنا حسین جملہ نہیں کہا جو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو ماں کی فرما برداری کرنی پڑے گی، ماں کے طلبوں کو اپنے سروں پہ رکھنا پڑے گا، تب تمہارے جنت نصیب ہوگی۔ ورنہ تمہاری نمازیں ہو، تمہاری حج ہو، تمہاری زکات ہو، یہ سارے اعمال قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر بات سے ناراض ہے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کا تصور ہے، وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ کو اف تک کہنے کا ہمیں حق ہے۔ یعنی ہمیں اگر چوٹ لگ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو زبان سے اس کا لفظ کرتا ہی نہیں کرتا ہے۔ پہلے بتا دیجیے یہ اشترائی اختیاری ورڈ نہیں ہے، اشترائی ہے۔ اگر جاتے جاتے گر جائیں ہم تو اف کی آواز میں یہ اس پہ قابو نہیں ہے ہمارا، یا کمیٹی کا آواز ہماری زبان سے نکل جائے گا۔ لیکن آپ یقین جانے ماں باپ کی عظمت وہ ہے کہ قرآن میں اسلام نے یہ حق بھی چھین لیا ہے اولادوں سے کہ اگر باپ تمہیں تکلیف دے تو تم اف بھی کہنے کے حقدار ہو۔ اگر اف بھی کیے ہوئے تکلیفوں بھی کہہ دیا تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ عظمت کیا ماں باپ کے قرآن کو میرے آقا کہا جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے قربان چاہیے۔ بحیثیت بیوی میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جانا آپ نے یہ عظمت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس حیثیت سے عورت ہے وہ قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اور اتنی عزت دی میرے نبی نے کہ دیکھیے قرآن خانہ کعبہ اس روئے زمین پر سب سے محترم عبادت عمارت ہے۔ سب سے محترم عمارت کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا؟ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گلاؤ میں رکھتے ہیں اس کی تقریب کی وجہ سے، اس کے ادب کی وجہ سے ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج میں طواف کعبہ کرتے ہیں۔ ایسی محترم عمارت اسے گلاؤ میں ڈھک کر رکھتے ہیں۔ قرآن سب سے محترم کتاب ہے، اسے ہم گلاؤ میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بیٹیاں بھی بہت قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے۔ اسی کے اسلام کہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حجاب میں رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو پابند رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو ہر ایک رنگوں کا نوالا نہیں بنانا چاہتے۔ اس لیے اسلام نے اپنی بیٹیوں کو حجاب کا تحفہ دیا۔ حجاب کے سوال یہ بیٹیوں کی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ باوقار حجاب کتاب مقدس قابل تکریم خلاف ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اتنی قابل تعظیم ہے، اتنی قابل تکریم ہے کہ اسلام یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ محرم کے علاوہ کسی کی نکاح بھی ہماری بیٹیوں پہ پڑے۔ یہ عظمت ہے،
یہ قید نہیں ہے، یہ فرد ہے۔ اتنی عظیم الشان حیثیت آپ نے دیکھا حضور کی آمد کا، حضور کی میلاد کا فائدہ کس قدر پہنچا۔ ہم انہی چیزوں کا تذکرہ میلاد النبی میں کرتے ہیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی حضور کی ذات سے آگاہ ہو جائے اور ان کے دل میں اس کے نبی پیدا ہو، اور اس کے نبی اصل ایمان ہے، اس کے نبی روح ایمان ہے، اس کے نبی اصل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ابھی میرے بعد حضرت مولانا جاوید اختر صاحب کا خطاب ہوا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میلاد پاک منانے کے فائدے ہیں۔ آج نبی کی تعظیم، نبی پہ اعتراض کہ ہم جواب تک نہیں دے پاتے کیونکہ ہم اپنے نبی پاک کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کی بارے میں سرچ کرنے کا وقت ہے۔ کھلاڑی ہو ہمارے بچے جانتے ہیں، کوئی فلمی ایکٹر ہو اچھی طرح جانتے ہیں، اور پرسنالٹی ہو، ماڈل ہو، دنیا کی عظیم پرسنالٹی ہو، ہم فالو کرتے ہیں انہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اور انہیں لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ مگر اگر ہمیں توفیق نہیں ہے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی توفیق نہیں ہے، اپنے نسلوں کو بتانے کی توفیق نہیں ہے۔ یقین جانیں اگر ہم نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان جلسوں میں علماء کرام سے اپنی نبی کی شخصیت کو نہیں سنیں گے تو نہ ہمارا ایمان بچے گا، نہ ہمارا کوئی عمل میدان حشر میں کام آئے گا۔ اس لیے کہ دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں، کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ آخر مذہب اسلام